الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ علوم الحدیث کا 10واں لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کتب علوم حدیث کے متعلق جانا اور سمجھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم حدیث کی ان اقسام کو سمجھیں گے جن کی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث اور نمبر 4 وصفی حدیث۔ حدیث قولی، ہر وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، قولی حدیث کہلاتا ہے۔ اس کی مثال سنن نسائی کی ایک روایت کہ جس میں ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے اور آپ سے مشورہ لینا چاہتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تیری والدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے پاس ہی رہ اور ان کی خدمت کر کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ نمبر 2 حدیث فعلی، ایسی حدیث جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہو۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی ایک روایت کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے ہیں۔ نمبر 3 حدیث تقریری، ہر وہ کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو یا کوئی بات جو آپ کی موجودگی میں کہی گئی ہو اور آپ علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازی کو دیکھا جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ فجر کی رہ جانے والی سنتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ نمبر 4 حدیث وصفی، ایسی حدیث جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم آپ علیہ السلام کا کوئی وصف بیان کرے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفت خلقیہ اور صفت خلقیہ۔ نمبر 1 صفت خلقیہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو بہت دراز قد تھے اور نہ ہی پست قد تھے۔ نمبر 2 صفت خلقیہ، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی حدیث کی 4 قسمیں مکمل ہوئیں اور ہم نے ان کو سمجھا۔ آئندہ لیکچر میں ہم اختتام سند کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کو جاننے اور سمجھیں گے۔